الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. موجودہ معاشرتی اور سیاسی ابتر صورتحال کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی یہ رہنمائی پیش کی تھی کہ حالات کیوں کر خراب ہوتے ہیں، ان کے اسباب کو جاننا اور پھر ان اسباب کے اندر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کی طرف پیش قدمی کرنا، یہ وہ نسخہ ہے جس کے نتیجے میں کامیابی میسر آ سکتی ہے اور ہم لوگ اس صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں، وگرنہ محض شکوہ کرنے سے، رونے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے سے مزید ابتری تو ہو سکتی ہے، بہتری کی جانب سفر نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھی تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہا ہمیں یہ بات صراحت کے ساتھ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اپنی مخلوق کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس ہے، اور رزق کے لیے، معاشی بہتری کے لیے قانون یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع کرے۔
دوسری بات، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا تھا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تھے، کہ آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا کر دیے گئے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان کو دیکھو، ان کو پاؤ۔ اور پھر آپ نے وہ 5 باتیں گنوائی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگے تو ایسی قوم پر اللہ رب العزت طاعون اور اس سے ملتی جلتی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں جن کا نام ان سے پہلے گزرنے والے لوگوں